السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا رشتہ جسے آپ نے پوری شدت سے نبھایا، جس کے لیے آپ نے اپنی خوشیاں قربان کی، جس کی سلامتی کے لیے آپ نے راتوں کو دعائیں کی۔ وہی رشتہ ایک دن آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ سامنے والا شاید اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، لیکن آپ کا دل ابھی بھی اسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے جہاں آخری بار اس کی آواز سنی تھی۔ آپ لوگوں کے سامنے مسکرا لیتے ہیں، مگر تنہائی میں دل سوال کرتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو نیت میں کھوٹ نہیں رکھی تھی، پھر بھی محبت میرے لیے آزمائش کیوں بن گئی؟ اگر آج آپ کے دل میں کوئی ایسا سوال ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہم کسی انسانی تجربے کی نہیں بلکہ اس نصیحت کی بات کریں گے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ سوچئے، ایک نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سواری پر بیٹھاتے ہیں اور راستے میں اسے زندگی کا ایسا اصول سکھاتے ہیں جسے اگر انسان اپنے دل میں اتار لے تو کسی کی بے رخی اسے پوری طرح برباد نہیں کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ جامع ترجمے میں آنے والی اس حدیث کا یہ حصہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے کتنا گہرا پیغام رکھتا ہے، اسے محسوس کیجیے۔ ہم اکثر دل کی خوشی کا اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اس کا ایک پیغام ہمیں خوش کر دیتا ہے، اس کی خاموشی ہمیں بے چین کر دیتی ہے، اس کا قریب آنا ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت لگتا ہے، اور اس کا دور چلے جانا ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اور مدد چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی انسان سے محبت کرنا غلط ہے، نہیں، محبت انسانی فطرت ہے، لیکن محبت اور عبادت کے بیچ فرق رکھنا ضروری ہے۔ کسی انسان کو چاہیے، مگر اپنے دل کی آخری امید اسے مت بنائیے۔ اس سے محبت کیجیے، مگر اپنے سکون کا مالک اسے مت سمجھیے، کیونکہ انسان کے ارادے بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، رشتے بدل سکتے ہیں، لیکن آپ کا رب کبھی بے خبر نہیں ہوتا۔ شاید آپ نے غور کیا ہو، دل ٹوٹنے کے بعد انسان سب سے زیادہ پرانے لمحوں میں جینے لگتا ہے۔ ایک پرانا میسیج، ایک تصویر، ایک ملاقات، ایک چھوٹی سی بات، اور پورا دن اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے رب سے بھی ایک ہی بات مانگتا رہتا ہے، یا اللہ بس اسے واپس کر دے۔ لیکن کبھی آپ نے اپنی دعا کا انداز بدلا ہے؟ کبھی یہ کہا ہے، یا اللہ اگر وہ میرے حق میں خیر ہے تو اسے میرے لیے حلال اور آسان طریقے سے مقدر کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل کو اس سے نکال دے اور اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ یہ دعا انسان کو امید اور توکل کے بیچ سنتولن سکھاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
اب ذرا اس آیات کو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے پر رکھ کر دیکھیے۔ آج آپ صرف جدائی دیکھ رہے ہیں، جبکہ آپ کا رب پوری تصویر دیکھ رہا ہے۔ آپ کو آج صرف کسی کا جانا دکھائی دے رہا ہے، مگر اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے جو آپ کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے جس انسان کو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہے تھے، اس کے ساتھ آگے چل کر آپ کو ایسی پریشانی آتی جس سے آپ سنبھل نہیں پاتے۔ ہو سکتا ہے آج کی جدائی کل کی کسی بڑی تکلیف سے حفاظت ہو، لیکن یہاں ہمیں ایک بات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں انسان کو اللہ نے اس لیے دور کیا کیونکہ وہ آپ کے لیے خراب تھا۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا کام کسی چھپی ہوئی حکمت کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کے فیصلے پر حسن ظن رکھنا ہے۔ ناظرین، ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی غم کے ایسے موقع آئے جنہیں سن کر دل بھر آتا ہے۔ جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے غم کو انسانی کمزوری کہہ کر دبایا نہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں بے حس بننے کی تعلیم نہیں دیتا۔ دل دکھے گا، آنکھیں نم ہوگی، کسی کی یاد آئے گی، یہ سب انسانی ہے، لیکن ایک مومن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے غم کو اسے اپنے رب سے دور کرنے نہیں دیتا۔ وہ روتا ہے تو سجدے میں روتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے تو دعا میں اپنے رب سے بات کرتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے تو اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اور یہی فرق ہے مایوسی اور صبر میں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں درد ہی نہ رہے، صبر کا مطلب یہ ہے درد کے باوجود زبان سے شکایت بغاوت نہ نکلے، نماز سے رشتہ نہ ٹوٹے، اللہ کی رحمت سے امید ختم نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چھوڑ دیجیے۔ کسی انسان کا آپ کا ٹھکرا دینا آپ کی پوری قیمت کا فیصلہ نہیں ہے۔ کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہیں۔ کوئی آپ کی محبت کی قدر نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی محبت بیکار تھی۔ کبھی کبھی آپ کی سچائی غلط جگہ چلی جاتی ہے اور یہ بھی زندگی کا ایک سبق ہے، لیکن اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ہمیشہ اسی دروازے پر مت بیٹھائے جہاں سے آپ کو جواب نہیں ملا۔ اگر کوئی دروازہ بند ہے تو ہر وقت اسے کھٹکھٹانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی نظر اس دروازے سے ہٹا کر اس رب کی طرف کیجیے جس کے پاس ہر دروازے کی چابی ہے، اور اگر کبھی وہ انسان واپس بھی آئے تو صرف اس لیے اپنے دل کا فیصلہ مت کر دینا کہ آپ اسے ابھی تک چاہتے ہیں۔ دیکھیے کیا اس کا رویہ بدلا ہے، کیا اس میں ذمہ داری ہے، کیا اس کا رشتہ دین اور عزت کے دائرے میں آ سکتا ہے، کیونکہ ہر واپسی خوشخبری نہیں ہوتی اور ہر جدائی نقصان نہیں ہوتی۔ ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ حکمت بھی چاہیے۔ آج اگر آپ کا دل بہت بوجھل ہے تو رات کو اکیلے بیٹھ کر پرانے میسج پڑھنے کے بجائے وضو کیجیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے اور اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کیجیے۔ اس سے کہیے، یا رب، میں اپنی کمزوری تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو میرے دل کو جانتا ہے، مجھے اس چیز کے پیچھے مت لگا جو میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو راستے کھول دے، اور اگر خیر نہیں ہے تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر مطمئن کر دے۔ پھر اپنے دن کو صرف انتظار میں مت گزاریے، اپنے کام پر دھیان دیجیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنے عمل کو بہتر کیجیے،
اور اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان جس شخص کو کھونے سے ڈر رہا ہوتا ہے، اسی ڈر میں وہ اپنے رب سے ملنے والے سکون کو کھو دیتا ہے، اور وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی کسی ایک رشتے سے بڑی ہے۔ آپ کا بھوشیہ کسی ایک انسان کے فیصلے کا محتاج نہیں ہے، اور آپ کا رب آپ کی زندگی کے اس حصے کو بھی جانتا ہے جسے آپ ابھی تک نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اپنے دل کو یہ مت سکھائیے کہ میری خوشی صرف اسی کے ساتھ تھی، بلکہ یہ سکھائیے کہ میری خوشی کا اصل مالک میرا اللہ ہے۔ جب یہ بات دل میں اتر جاتی ہے تو انسان محبت کرنا نہیں چھوڑتا، بلکہ محبت کو صحیح جگہ رکھنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے جڑتا ہے، لیکن اپنا بھروسہ اللہ پر رکھتا ہے۔ وہ رشتے نبھاتا ہے، لیکن اپنی پہچان کسی رشتے میں نہیں کھوتا۔ اور جب کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ ٹوٹ کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر دوبارہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ تو اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ کل صبح وہ شخص ضرور واپس آئے گا۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہر آنسو کے بعد کوئی نیا رشتہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت ضرور یاد دلاؤں گا: جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ شاید اس وقت آپ کو کسی انسان کی واپسی سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کا دل کسی شخص کو نہیں، سکون کی تلاش کر رہا ہے، اور اگر سکون چاہیے تو اس دروازے پر جائیے جہاں سے سکون ملتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ اللہ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ آپ کو ہر رشتے میں صحیح فیصلہ کرنے کی